خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے نماز کے بارے میں، اور اس سے پہلے 5 ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ آج یہ 6ٹھی ویڈیو ہے اور 6ٹھا حصہ یہ ہے، پارٹ 6 آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج مرخہ 3 اپریل 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں یہ آخری عشرہ، اس کی آج جو ہے وہ 23ویں شب ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دیں، اور اس میں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو رمضان کی اصل روح ہے، جو مقصود ہے، اس تک پہنچنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی رمضان المبارک میں یہ قرآن پاک جیسی اتنی بڑا ہدایت نامہ، اتنی بڑی شریعت، اتنا بڑا آئین، ریٹن میں ایک شریعت ہمیں ملی، اور اس کا ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے اللہ پاک کی ذات کا۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں کہ اگر قرآن پاک ہمارے پاس نہ ہوتا تو یعنی ہم بالکل ایک طرح سے ہم اندھے ہوتے، ہم جاہل ہوتے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہوتا ہم کون ہیں، ہمیں کس نے بھیجا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے بنے ہم، کیا نظام ہے۔ تو یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بالکل اس طرح سے ظلمات میں نہیں چھوڑا۔ کیسی زبردست ایک روشنی ہمیں دی ہے، کہ ایک تو روشنی یہ ہے کہ جو سورج کی روشنی کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی روشنی ہے، اس روشنی میں ہم مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس روشنی کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ نظر آ گیا، کتنا کچھ ہمیں سمجھ میں آیا۔ تو یعنی ورنہ یہ سب کچھ بے معنی تھے، یہ اتنی رعنائیاں، اتنی رونقیں، اتنی نعمتیں سمجھ ہی نہ آتی کہ یہ کیسے بنا ہے، یہ کیوں بنا ہے، یہ سورج کہاں جاتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ چاند کیا ہے، کبھی نظر آتا ہے، کبھی نہیں نظر آتا۔ تو یعنی ایسا ایک علم بھی ہے، اتنی اس میں رحمت ہے، اتنے احکامات ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمیں اس رمضان المبارک میں ملا، اور یعنی ایک اس میں ایک رات، اس پر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو عنقریب آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں کوشش کروں گا، کچھ ہم نے لائیو پروگرام کیے ہیں، بے شمار لیلۃ القدر پہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی۔ تو اللہ نے زندگی دی تو ذرا میری ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے گا، تھوڑا سا آپ کو مختلف لگے گا، کچھ میں نے ریسرچ کی ہے، کچھ چیزیں جمع کی ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں یہ اتنی بڑی روشنی ملی، جو کہ ہم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک لمحے کو اگر سوچیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل اندھے ہو جائیں گے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہوتا کہ کیا ہے۔ تو اس پر جو ہے اللہ پاک کی ذات کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں، کہ اس نے ہم پر کتنی مہربانیاں کی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں جو تعوذ اور استعاذہ تک ہم پہنچے تھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تک، کہ اللہ کی میں
پناہ چاہتا ہوں اس شیطان مردود سے، اس ملعون سے. یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن ہے کہ اب ہم جو ہے اس کلام کی طرف، کیونکہ اب ہم نے اس کی قرأت کرنی ہے، اس کی آیات کی ہم نے قرأت کرنی ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے. اب ہم چونکہ باقاعدہ اس کی ابتدا کرتے ہیں، اس کلام کی، ان آیات کی جو بھی رکوع ہے، خاص طور پر تو سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی رکوع، کوئی آیات اور کوئی صورت مزید اس میں جوڑی جاتی ہے. تو لیکن بات تو یہ کہ قرآن، سورہ فاتحہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے. وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں آ جائے. اگر نہیں آ سکی تو اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا اس کو. یعنی ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تسمیہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا ایک اور بھی ہے البسملہ. البسملہ تو یعنی اللہ کا نام، اور اللہ کے نام کے ساتھ میں اب اس کی ابتدا کرتا ہوں. یعنی شیطان مردود سے میں نے پناہ چاہ لی، اور پناہ میں آ گیا اللہ پاک کی ذات کی، اس کی پناہ میں آ گیا کہ تو مجھے بچا لے، تو مجھے سیکیور کر لے اس سے. اور اب جو میں آگے بڑھ رہا ہوں تو پھر میں اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے کر، لیکن ہے کہ اس کی میں ادائیگی بھی کر رہا ہوں. یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک مکہ اور کوفہ کے جو قرہ حضرات تھے، انہوں نے جو ہے اس کو یعنی اس سورۃ فاتحہ کا باقاعدہ ایک حصہ، اس کا مانا کہ یہ اس کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. لیکن مدینہ، شام اور بصرہ کے قرہ حضرات نے اس کو جز نہیں مانا. بہرحال یہ دو مختلف رائے ہیں، تو اس سے کوئی زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایسا ہو تو آیت نمبر 1 ہے یہ سورہ فاتحہ کی، اگر نہیں ہے تو یہ بالکل علیحدہ سے بھی ہے. بہرحال البسملہ تو یعنی اس کی ابتدا ہے کہ یعنی ویسے یہ ہے کہ اسم اللہ، اللہ کا نام، لیکن یہ کہ جب اس کے ساتھ یہ حرف جر جو ہے یہ با کی جب پرپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب با کے نیچے جب زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ساتھ، ود دی نیم آف اللہ، ود دی نیم آف گاڈ. بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے انگلش کی، انگریزوں کی اچھی ٹرانسلیشن ہے اللہ کے نام کے ساتھ. تو اب اردو میں 7 نام اللہ کے، لیکن ہے کہ اب 7 نام اللہ کے تو کچھ یعنی بنتی نہیں بات کہ یعنی یہاں سے اگر اس کی ابتدا کی جائے 7 نام اللہ کے جو مہربان ہے، بہت مہربان ہے اور رحیم ہے، تو اس سے یعنی ایک معذوف ہے اس میں کہ وہ ابدأ شروع کرتا ہوں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، یعنی جو بھی تو یعنی اس کی مختلف کام ہم کریں گے نا، ہر کام کے لیے ہم اس کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں گے. اتنے سارے ناموں کو یعنی کرنے کے لیے تو اردو میں اس کا ایک معذوف ہے، یعنی اس کی ابتدا کی جاتی ہے کہ شروع کرتا ہوں میں، یعنی جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس کے ٹرانسلیشن کو اب ہم نے سمجھنے کے لیے، لیکن یہ اس میں یہ معذوف ہے یعنی چھپا ہوا ہے. ابدأ اقرأ، ابدأ خاص طور پر کس سے میں ابتدا کرتا ہوں، تو یعنی شروع کرتا ہوں میں 7 نام اللہ کے. اب یہ لفظ اللہ کو دیکھیے، یعنی اس کو اگر ہم کھولیں تو ایک ہمیں نظر آئے گا الہن، جو یعنی الہن، الہ معبود، یہ ہے نکرہ. اب اس کو ہم اس کے ساتھ الف لام لگے تو الہ، اور اس میں ایک آپ کو الف درمیان میں نظر آئے گا الہ میں، وہ یعنی حمزۃ الوصل یعنی جو ملاتا ہے وہ حمزہ، یہ وہ الف جو ہے حمزۃ الوصل. اب یہ کثرت استعمال کی وجہ سے نا اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، یہ ڈراپ ہو گیا تو لہو. اب یہ 2 لام جو ہے یہ آ کے یعنی
مرج ہوئے. تو اللہ، اب یہ ایک الہن ایک باطل ہے، ایک برحق ہے. وہ بھی اپنے جو مشرکین ہیں وہ بھی اپنے معبودوں کو الہن کہتے تھے، لیکن اللہ نہیں کہہ سکتے. اللہ نہیں کہتے تھے، وہ الہن کہتے تھے، الہ. تو یعنی الہ، اور یہ جب مرج ہو گیا تو اللہ الہ اور الہ، اور بالکل مرج کر کے جب پڑھا جائے اللہ. اب یہ دیکھیں کہ آگے ہے جی الرحمن الرحیم. اب یہ رحمان جو ہے یہ غالب ہے رحیم پر. تو یعنی ویسے میں یہ اس کا لنک شیئر کر دوں گا. تقریباً 9 ماہ یا 10 ماہ پہلے کی ایک ویڈیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر. وہ اس میں ذرا اور زیادہ تفصیل سے بھی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہے کہ تھوڑا سا اس میں یہ ویڈیو اس سے ذرا مختلف ہے. تو یعنی یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے الرحمن پر. یعنی اللہ پاک جو ہے ہر ایک پر مہربان ہے. اور یہ جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ ہم سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں، اور کچھ حقیقت بھی ہے اس میں، کہ یہ جو صفت ہے اللہ پاک کی الرحمن والی، ایک تو رحمان ہے نا مہربان، الرحمن بالکل مبالغہ کے ساتھ، زور کے ساتھ حسد اس میں اندر پیدا کیا ہوا ہے، نہایت ہی مہربان. تو یہ جو اس کی یہ جو صفت ہے اللہ پاک کی، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسا ہے جیسے یعنی بس یہ قیامت برپا ہونے سے پہلے تک یہ صفت جو ہے یہ رہے گی اللہ پاک کی. یعنی ہم اس کے اثر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، باقی اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوگا. اور جو الرحیم ہے یہ رحم کرنے والا، یہ جو ہے یہ صرف اور صرف مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اور یہ الرحمن جو ہے یہ سب پر مہربان ہے. اور ہمیں نظر بھی آتا ہے، یعنی اس وقت جو ہے لگ بھگ 7 سے 7.5 ارب کے لگ بھگ آبادی ہے، اور 1.5-2 ارب 7 سے 7.5 ارب کی جو آبادی ہے، اس میں 1.5 ارب یا 2 ارب کے لگ بھگ اتنے جو ہے وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، جو باقاعدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہیں بھی. لیکن اللہ پاک جو ہے وہ جتنے بھی انسان موجود ہیں اس وقت، اور اس سے پہلے بھی تھے، اور آگے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، لیکن ہے کہ سب کے سب تو اس کو مان ہی نہیں رہے. کچھ تو بڑے بڑے دعوے کر کے اس دنیا سے چلے گئے کہ ہم رب ہیں. جیسے فرعون اور نمرود، ہم نے سنی ہوئی ہیں ان کے بہت ساری باتیں. تو ان کو بھی اللہ پاک اسی طریقے سے رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی جوانی ملی، ان کو بھی صحت ملی، وہ بھی تمام چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں، تمام نعمتیں ان کو ملی ہوئی. یعنی وہ ہر ایک پر، چونکہ یہ اس کی صفت ہے اور اس کے پر مبالغے کا اس پر ہے، یہ صیغہ اس پر، یعنی غلبہ اس کا اس رحیم پر. تو یہ اس سے پہلے یعنی وہ سب پر مہربان ہے. جو اس کو مان رہا ہے، جو اس کو نہیں مانتا، وہ سب پر مہربان ہے. سب کو جو ہے اسی طریقے سے ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں. لیکن جو الرحیم ہے وہ یہ صفت جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ یہ مومنین پر ہوگی، اور پھر قیامت والے دن اور اس کے بعد جو ہے ان پر وہ یعنی رحم کرنے والا، ان پر رحم کیا جائے گا جو دنیا میں مانتے آئے، ان پر رحم کیا جائے گا. جو نہ ماننے والے ہیں ان پر رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اب یہ صرف جو ہے یہ وہاں نہیں چل رہی اس کی، وہاں یہ الرحمن نہیں ہے اللہ پاک. اگر وہاں پر یہ الرحمن ہو تو پھر وہ ان پر بھی رحم کرے گا، کیونکہ یہاں جو سب پر اس نے
اس جہان میں جو اس دنیا پر میں جتنے لوگ آئے جنہوں نے مانا نہ مانا اور حد سے بڑھ کر جو ہے وہ نافرمانی کی، سب سے بڑھ کر ابلیس ہے. اس نے کیسی کی، لیکن یہ کہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر بھی اس وقت وہ مہربان ہے. یعنی جس وقت اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور یعنی بہت غلط یعنی الفاظ استعمال کیے، یعنی ایک طرح سے بے ادبی کی، حد درجہ جا کے بے ادبی کی، تو اس کو جو ہے وہ بسم نہیں کیا گیا، اس کو تباہ نہیں کیا گیا، اس کو فنا نہیں کیا گیا، اس کو موت نہیں دی گئی، اس کو مارا نہیں گیا، اس کو سزا نہیں دی گئی. تو یعنی رحمان ہے، وہ الرحمان ہے. اس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، قیامت تک مہلت دے دی گئی. اسی طریقے سے چل رہا ہے. یعنی ہم یہ سامنے رکھیں کہ یہ الرحمان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اسی میں اتنی چھوٹ ہے، اسی میں اتنی ڈھیل ہے. یہ جو ڈھیلی رسی چھوڑی ہوئی ہے یہ صرف اور صرف اس صفت کی وجہ سے الرحمان. لیکن ہے کہ یہ بس قیامت تک، اس کے بعد دیکھ لیں کہ ختم ہو گئی تو پھر سب پکڑ میں وہی بچ رہا ہے، اسی پر پھر رحم کیا جا رہا ہے جو دنیا میں ڈرتا رہا، اس کو نام لیوا رہا، اس کا مانتا رہا، بے شک کمزور رہا، اعمال میں کمزور رہا، 100% جو ہے وہ نہیں کر سکا. نبیوں کے علاوہ عام انسانوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں، اپنے تئیں ہم کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، اور ہر طرح سے دعائیں بھی مانگتے ہیں. ذرا سی کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوری طور پر ہم رجوع کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات سے. یہ سب کچھ جو ہے نا اس کی لکھا جا رہا ہے اس. تو یہ ہم پر جو ہے اس کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. پورا یہ یقین ہے کہ ہم پر جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ مہربان رحم کرے گا، اور رحم کرے گا وہ اس ایک رحیم کی صفت کی وجہ سے. الرحمن ہو، الرحمن نہیں الرحیم. تو یہ الرحمن جو ہے الرحیم پر جو ہے اس کا غلبہ ہے. تو یعنی اب جس کام کی بھی ابتدا ہو رہی ہے اس کے ببرکت نام سے ہو رہی ہے. اب عموماً جو ہے وہ پڑھتے ہوئے نظر آئے گے، کھانا کھاتے ہوئے ہم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت، کسی امتحان میں، یعنی بہت زیادہ جو ہے اس کا ایک استعمال ہوتا ہے کہ بس پانی پینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام اللہ کے نام. لیکن ہے کہ اب یہاں پر جو خاص طور پر جو نماز ہے اس میں اب ہم جو ہے نا آگے ہم سورۃ الفاتحہ پر ہم جا رہے ہیں. یہ ہمارا ذہن میں رہے، بات تو ہماری نماز کی ہو رہی ہے. یہ تو اس بسم اللہ کی جو کچھ الفاظ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، کافی بس آپ سب کی دلچسپی کے لیے اور میرے لیے بہت زیادہ دلچسپی ہے اس میں. تو یعنی ہم نے جو کلام آگے ہم نے اس کی ابتدا کرنی ہے، یعنی میں ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے نام سے. اب ابتدا میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ لیکن کھانے پینے کی یہ سب باتیں تو ہو گئی، لیکن نماز میں نے اب جانا ہے قرآن کی طرف، ان آیات کا میں نے کرنا ہے. تو اب میں نے پہلے پناہ بھی مانگ لی، اب میں سیکیور ہو گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا. لیکن اب میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو الرحمان ہے الرحیم ہے. اس پر ہم بات کر چکے. لیکن اب میں جا رہا ہوں اس کلام کی طرف. اب اس آیات کے پر جانے سے پہلے ہم یہ اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور پھر ہم ہماری پوری ہمتاً گوش ہم پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں. یہ جتنی بات ہو رہی ہے یہ ایک اس کا نماز کا جو پروٹوکول ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب اس میں ہم کتنے کمزور ہیں یہ اب ہر بندے کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں. لیکن ہے کہ میری کمزوری کی وجہ سے اس کی اہمیت اور اس کا مقصود تو وہ تو نہیں ڈسٹرب ہوتا، اس کو تو ملوذ خاطر رکھنا ہی پڑے گا. اگر میں اس کو ملوذ خاطر نہیں بھی رکھ رہا، لیکن ہے کہ اس کی حقیقت تو اپنی جگہ پر ہے. یعنی ایسے ایسے ہوگا تو جو ایسے ایسے ہو رہا ہے ایسے ایسے ادا کرنا ہے، اس طرح سے ان اسٹیپس میں ہم نے چلنا ہے. تو یہ تو ہر ایک کو یہی کرنا چاہیے. نہیں کر رہا وہ ایک کمزوری ہے، اس کی معافی مانگ لے گا، اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا. لیکن ہے کہ یہ انداز اور یہ اسلوب تو قائم رہنا ہے، اس ترتیب سے ہم نے چلنا ہے، اور اس بات کی اس جگہ پر اتنی اہمیت ہے.
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے. تو اللہ پاک آسانی فرمائے اور اس کو پیش کرنے میں، اس کو بتانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.